ان باتوں کو یاد رکھو، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتے، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ ڈانٹ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر تو دی جا رہے ہیں، لیکن زبان اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے، ہم نے خدا کو پہچانا مگر اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا۔ ہم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مگر سنت پر عمل نہ کیا۔ ہم نے جنت کو چاہا مگر اس میں داخل ہونے کا سامان نہ بنایا۔ ہم نے جہنم سے پناہ مانگی مگر خود ہی اپنے نفسوں کو اس میں ڈال دیا۔ ہم نے موت کو برحق جانا مگر اس کے لیے تیاری نہ کی۔ ہم نے دوسروں کی عیب زوئی کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائی مگر اس کا شکر ادا نہ کیا۔ ہم نے مردوں کو دفن کیا مگر عبرت حاصل نہ کی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھولوں جیسی باتیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ روکو، کہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے پر انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کسی کے کر رہے ہو۔ انمول باتیں۔ بغیر کوشش کے کامیابی ایسا ہے جیسے بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش کرنا۔ سورج غروب ہونے پر اگر تم روتے رہو گے تو ستاروں کو بھی کھو بیٹھو گے۔ جب منزل سامنے ہو تو راستے تلاش نہیں کرتے۔ موت ایسا قرض ہے جو ہم سب کو ایک نہ ایک دن ادا کرنا ہے۔ اگر منزل پانا چاہتے ہو تو کبھی مایوس نہ ہونا۔ آخرت کا کام آج کر لے، دنیا کا کل کر لینا۔ خوش کلامی ایسا پھول ہے جو مرجھاتا نہیں۔ اتنا نرم نہ بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ، اور نہ اتنا سخت کہ توڑ دیے جاؤ۔ کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ تمہارے پہلو میں بھی دل ہے۔ تنہائی میں نصیحت کرنے سے اصلاح، جبکہ سارے عام نصیحت کرنے سے رسوائی ہوتی ہے۔ کسی غریب انسان کے بھادے اور پھٹے ہوئے لباس کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی شرافت اور انسانیت کو دیکھو۔ اپنی اصلاح کرنا سب سے مشکل، دوسروں پر نکتہ چینی کرنا سب سے آسان کام ہے۔ کون کہتا ہے کہ کوئی میرا نہیں رہا، جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ دل میں گھر کر جانے والی باتیں۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن روتے وقت تمہیں اکیلا رونا پڑے گا۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا دوست بناؤ جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ گناہ سے بچنے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ گناہوں کو ٹالتے رہو،
گناہ سے بچے رہو گے ایسے ہی جیسے نیکی کو ٹلتے ہو۔ کسی کو الزام دیتے وقت اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے باوجود نشان رہ جاتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہو لوگ پتھر بھی اسی کو مانتے ہیں۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے دبتی کسی سے نہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو سکون ختم کر دیتی ہے۔